تو میرے بھائی اب اللہ کو یہ حق ہے نا کہ وہ بھی ہمیں کچھ کہے یہ کرو یہ مت کرو. ہم اللہ کی نعمتیں صبح و شام کھائیں لیکن منمانی اپنی ہو، ہماری زندگی ہماری مرضی کی ہو، یہ نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی مزے اڑاتے رہو اور میرے احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہو اور آخرت میں بھی تمہارا اچھا ٹھکانہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ کہتے ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک نماز پڑھنے والے ایک نماز نہ پڑھنے والے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں اور بے نمازی بھی جنت میں؟ ایک حی علی الصلاۃ کی جب صدا آئے گی آؤ نماز کی طرف، وہ اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، اور دوسرے بے غیرت بن کے پڑے ہوئے ہوں گے بستروں میں. حالانکہ یہ نیند کی نعمت ان کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کی چیز بنایا. یہ نیند کس کی طرف سے مسلط ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ نہ سلاتا، پوری رات جاگ جاگ کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا، دماغ پھٹ چکا ہوتا، اس نے اپنی نعمت سے تمہیں رات کو میٹھی نیند سلایا. اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 ہم نجعل المتقین کالفجار. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں. دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نمازی کو. مسجد میں آتا الٹا مولوی صاحب اور چندے کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، آج پکا وعدہ کرو دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی. بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ. آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا، کون برساتا ہے؟ اللہ. تمہیں خربوزے انار انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے اور فجر میں جب ندا سنو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو. یعلم متقلبکم، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود، نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا، نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کو سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا، یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے. تو کورنگی والوں، آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں، سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں، تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائیں. نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ، نہ سفر میں نہ حضر میں. کچھ عورتیں اللہ کی خاطر پردہ کرتی ہیں. پردہ کس کا حکم ہے؟ بولو. گورنمنٹ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جس اللہ نے اور کھلایا، جب عورت کو بھی تو کس نے پیدا کیا؟ سب سے بڑی نعمت عورت بنایا. اللہ جنس بھی تبدیل کر سکتا ہے. کچھ لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، جن کو مخنث کہا جاتا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے لیے. نکاح نہیں ہوتا، ان کا خاندان آباد نہیں ہوتا. مجھے ایک ٹرانسجینڈر ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ہماری زندگی اتنی پھیکی ہے، ہم مرد نہیں تھے، کاش ہم عورت ہی ہوتے، کوئی خاندان تو ہوتا. کہتے ہیں جب ہم میاں بیوی کو دیکھتے ہیں گاڑیوں میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دل پگھلتا ہے، ہمارا پگھلتا ہے دل، کاش ہمارا بھی خاندان ہوتا. میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا صبر کرو، اس پہ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اجر دے گا. لیکن آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا گناہ کے قریب مت جانا، بے حیائی کو پیشہ مت بنانا. لیکن مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت کو اللہ نے عورت بنایا. یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. تو جب عورت بنا کے اس کو حسن دیا تو اللہ نے کہا تیرا یہ حسن غیر مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے شوہر کے لیے. بس
شوہر تو 2 ٹکے کا نہیں رہا، اس کی تو کوئی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتائیں آپ لوگ کی گھر میں کیا حیثیت ہے؟ ایک آدمی نے کہا دوسرے سے پوچھا بتا یار تیری گھر میں کیسے گزر رہی ہے، بھابھی کیسی ملی؟ اس نے کہا یار بڑی اچھی گزر رہی ہے، صبح اٹھتا ہوں چائے میں اس لیے خود بناتا ہوں کہ چائے مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے، میں اپنی بیوی کو اٹھاتا نہیں ہوں، تو چائے چونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے تو میں سوچتا جب چائے بنا رہا ہوں تو پراٹھا بھی بنائیں گے ساتھ میں، پھر جب پراٹھا بن رہا ہے تو انڈا بھی بنائیں گے، پھر سے پورا ناشتہ میں اتفاق سے خود ہی بنا لیتا ہوں۔ کہہ رہے پھر جب میں لنچ تو میرا آفس میں ہوتا ہے، شام کو جب میں آتا ہوں چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو چائے تو میں نے تجھے بتایا کہ میں خود ہی بناتا ہوں۔ پھر میں بولتا ہوں جب میں نے صبح ناشتہ بھی خود ہی بنا لیا تو ڈنر بھی خود ہی بنا لو، کیا تکلف رہ گیا، تو کھانا بھی رات کا خود ہی بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اپنے لیے بناتا ہوں میں کہتا ہوں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تو بیگم بھی کھا لے گی، اس کو جب کھانے وانے کا ہو گیا تو رہ کے کپڑے تو کپڑوں کے لیے بیوی کو کیا تکلیف دینا یار، کپڑے بھی میں کیا کر لیتا ہوں خود ہی دھو لیتا ہوں، اچھی خوشی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے بتانا ایسے نہیں آتا جیسے تو نے مجھے اس طرح بتانا۔ کتنی خواتین ہیں رشتوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، کاش کوئی میاں نام کی انسان کا بچہ مل جائے ہمیں۔ مرد دوستیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ترس رہی ہیں، لیکن جن کو میاں مل جاتا ہے ان کو میاں کی قدر نہیں۔ اب یہ خواتین مجھ سے ہوں گی، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے بارے میں بول رہا ہوں، میاں کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے، اور نبی نے جو بات کہی وہ نبی کی نہیں ہے، وہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تو اپنے شوہر کی قدر شوہر سمجھ کے مت کیا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کرو۔ جس اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا اس نے کہا کہ اس کو سربراہ مارو گھر کا، اس کی اطاعت کرو، اس کی کڑوی کسیلی کو، اس کے احسانات زیادہ ہیں اس لیے اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیا کرو۔ ہاں بہت کوئی آڑا ترچا ہے تو پھر وہ تو ایک الگ بات ہے، بعض کو بہت زیادہ ہی آڑے ترچے ہوتے ہیں، ظلم کر رہا ہے، مار کٹائیاں لگائی گئی ہیں، تمیز سے کبھی گھر میں بات ہی نہیں کرتا، نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، اس کے لیے تو پھر اللہ نے طلاق اور خلا کا راستہ رکھا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ نارمل تو میرے بھائی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑے اچھے تھے، ان سے بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بھائی پہلے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، گیس بجلی کا بل دے گا، وہ انڈے لے کر آئے گا، دہی لے کر آئے گا، تو پھر وہ حقوق کی دنیا میں جب آتا ہے تو اب وہ محبت ثابت کرنے کی قیمت دے رہا ہے، وہ جب قیمت دے رہا ہے تو ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عورتیں انگریزوں کو دیکھتی اتنے اچھے اخلاق کتنے، ابے انگریز ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ نہیں پلاتا، آپ اپنے میاں کو بولو آج کے بعد سے آپ نے میرے اوپر 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا، تو دیکھو میاں تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو کی تصویر شروع کر دے گا، اچھے اخلاق ہی رہیں گے۔ میاں کس کام کا جو کم بخت نہ گیس کا بل دیتا ہے، نہ بجلی کا بل دیتا ہے، نہ انڈے لے کر آ رہا ہے، نہ دہی لے کر آ رہا ہے، نہ نان نفقہ، نہ بچوں کا خرچہ، کچھ بھی نہیں اٹھاتے وہ لوگ خرچہ، وہ تو نائس ٹو میٹ یو اور اچھی اچھی باتیں کریں گے نا بیٹھ کے۔ مسلمان میاں جو ہے وہ گھر کا کرایہ بھی کون دیتا ہے؟ نہیں دیتا تو دینا چاہیے اس کو، کون دے گا؟ شوہر کے ذمے۔ گیس بجلی کا بل کس کے ذمے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اپنی بات آئی ہے تو چپ بیٹھ گئے ہو، 4 شادیوں میں تو ایسے نعرے لگا رہے تھے۔ گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ میاں دے گا۔ بچوں کے اسکول کی فیسیں کون دے گا؟ میاں دے گا۔ عورت کے کپڑوں کا خرچہ کون دے گا؟ میاں دے گا۔ تو جب اتنے ذمہ داریاں اللہ نے میاں کے کندھوں پہ ڈالی ہیں، عورت کو بھی کہا ہے کہ اب تم نے اس کو سربراہ ماننا ہے، خان سامہ نہیں بنانا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ سربراہ ہے یا یہ کوئی ملازم رکھا ہوا ہے گھر میں، حیثیت ہی نہیں اس کی۔ اور جب بیچارہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، ہوئے ہوئے، میں نے بعض مردوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کما کما کے کھلاتے رہے، بڑی عزت تھی، اب جب ریٹائر ہو گئے تو بیچارے کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اب تو وہ نچوڑ دیا، اب تو بیٹے جوان ہو گئے ہیں۔ عزت دار عورت جب بیٹے جوان ہو جائیں تو بیٹوں کا ساتھ نہیں دیتی، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی، وہ کہتی ہے میری زندگی میں تم سے پہلے یہ آیا ہے، لہذا جب اختلاف ہوگا
جھگڑا ہوگا میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں گی، تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اور نالائق عورت کیا کرتی ہے؟ بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو ستاتی ہے، تو یہ جنتی عورت نہیں۔ اسی طرح میرے بھائی اللہ نے مرد پہ بھی تو احسان کیا، کتنے مرد ہیں خاک چھان رہے ہیں انہیں رشتہ نہیں ملتا۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جب رشتہ چاہیے ہوتا ہے ایسا لڑکی کے ابا سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، اور ایسا تمیز سے، اور ایسا میٹھا لہجہ اس لڑکی سے بھی جب فون آتا ہے نا، یہ غلط ہے لڑکیوں سے باتیں کرنا، لیکن آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، اور تم ایک دفعہ ہاں کر دو، اور اس کی ماں سے بھی ایسی انگلش بھی جتنی آتی ہے وہ ٹھوک رہا ہوتا ہے، وہاں جا کے ایسا ایجوکیٹڈ شو کر رہا ہوتا ہے، جب جاتا ہے نہا دھو کے پرفیوم لگا کے۔ ایک صاحب نے تو رشتہ لینے کے لیے گئے، رکشہ چلاتا تھا، رکشے میں جاتا تھا وہ، تو کسی سے کروڑا ادھار لے کے گیا ہے، وہاں جائے گا بڑی تمیز سے بیٹھے گا، اور چائے میں بسکٹ ڈبو کے نہیں کھائے گا، چینی بھی کم ڈالے گا تاکہ پتہ چلے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں۔ مالدار آدمی، مالدار لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں مالدار اور غریبوں کو، چھوٹی چھوٹی نزلے زکام کھانسی کھانستے رہیں گے، ہر وقت کتنی کھانسی کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ غریبوں کی بیماری ہے۔ مالداروں کی بیماری ہے شوگر، ہر وقت ٹیبلٹ جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں، کینسر ہے حضرت صاحب کو، کیا ہے بھائی؟ ایڈز کی مریض بنے ہوئے ہیں۔ یہ غریبوں کی بیماریاں، غریب آدمی کو نزلہ زکام ناک میں سڑک رہا ہوگا بس، یہ غریب کی بیماری ہے۔ مالداروں کی بیماریاں، میں نے تو جتنے بھی مالدار دیکھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ، یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو راتوں کی نیند تو نہیں آئے گی، قضاء حاجت کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے، سونے کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے، اور خوش رہنے کے لیے الگ دوائیں کی یہ کھائیں گے تو آپ خوش ہوں گے، ڈپریشن کی اور شوگر کی الگ۔ چائے میں کبھی چینی نہیں پینی چاہیے، چینی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ غریب آدمی چمچے بھر بھر کے کیا کرتا ہے، تو جب رشتہ لے کے نہیں جاتا ہے نا، رشتہ لے کے غریب آدمی، وہ اتنے چمچے چائے میں ڈالتا ہے کہ لڑکی والے بول دیتے ہیں پینڈو ہے ایک نمبر کا، تو وہاں جا کے ایٹیٹیوڈ آداب کیا ہے، چینی نہیں پیتا جی، تو بہت ہلکی سی ڈالے گا اور ہلائے گا بھی تھوڑا سا، غریب آدمی ہلاتا رہتا ہے گھنٹہ بیٹھ کے اس کو، تاکہ ایک قطرہ بھی اس کا، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو، ہلاتا رہے گا، اور آواز بھی آئے گی، پھر سڑپے مار مار کے پیے گا، وہاں جا کے کیسے تمیز سے پی رہے ہو، اور آدھی بچائیں گے، بسکٹ بھی آدھا کھائیں گے، آدھا بولو بس کافی۔ اپنے گھر میں نا پورے ناخن، گندے ناخن بھی ڈبو ڈبو کے بستر وہ بسکٹ جو ہے چائے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے تمیز سے جا کے جب رشتہ مل گیا، کسی کی لڑکی بیٹی تمہارے قبضے میں آ گئی، پھر نہ اس کو ٹائم دے رہے ہو، نہ اس سے گھر میں تمیز سے بات کر رہے ہو، کوئی محبت کا ڈائلاگ منہ سے پھوٹ نہیں رہے، دفتر میں آنٹیاں کام کر رہی ہیں ان سے بڑے اچھے اخلاق سے بات ہو رہی ہے، گھر میں جب آ رہا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے، ایسے گھر میں آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گلاس میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی گلاس کو گھماتے وہیں اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے جہاں میں نے ہونٹ رکھے ہوتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار کس سے تھا؟ اپنی زوجہ سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو محبت صرف کس سے کرنی ہے؟ بیوی سے کرنی ہے، غیر عورتوں سے نہیں کرنی۔ ایک آدمی نے مجھے کہا ہمارے یہاں وہ ایک لڑکی آتی ہے، بیکارن ہے، بھیک مانگنے آتی ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کام مت کیا کرو۔ میں نے کہا تو مت سمجھا، تو سمجھاتے سمجھاتے گھر تک پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا میں ہوں سمجھانے والا، میں سمجھا دوں گا، تو رہنے۔ بڑے بڑے بزرگ پڑے ہوئے وہ سمجھا دیں گے، آپ یہ ٹینشن نہ۔ لڑکے بہت پوچھتے ہیں، فیس بک پہ ایک لڑکی سے دوستی ہے، میں اس کو نماز روزے کی ترغیب دیتا ہوں، تو کیوں دے رہا ترغیب؟ تو اپنی بیگم کو، اپنی بہنوں کو ترغیب دینا، تو جمشید کو جا کے سمجھانا، جمشیدہ کو کیوں سمجھا رہے تھے؟ محمود کو سمجھا، محمودہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے
تو بھائی اللہ نے جب یہ نعمت دی ہے تو اللہ نے مرد کو پابند کیا کہ محبت غیر عورت سے نہیں ہوگی، کس سے ہوگی؟ اپنی بیوی سے ہوگی۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے بیوی جتنی بھی بدصورت ہو یہ کہہ کے شکر ادا کیا کرو کہ اللہ کے علم میں اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے اور کوئی نہیں تھی۔ شیطان کہے گا نہیں بھائی تیری بیوی نے کیا مقابلہ حسن جیتا ہے کیا؟ تو شیطان سے کہو میں نے یہ نہیں کہا دنیا کی سب سے حسین یہ ہے، میرے مقدر میں جتنی عورتیں ہو سکتی تھیں ان میں سب سے اچھی کون سی ہے؟ یہ ہے جو اللہ نے میرے لیے منتخب کی ہے، اس سے شکر کی توفیق ملے گی۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا دوسروں کی بیویوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے یار وہ ڈیزائن نہیں آ رہا۔ ایک آدمی اتنی ٹینشن میں تھا، کسی سے جا کے پوچھتا ہے تیری بیوی خوبصورت ہے بدصورت ہے؟ اس نے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہے۔ جنرل نالج کے لیے دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہو، جنرل نالج کے لیے دوسری عورتوں کو دیکھتے ہو، بھائی جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا اس کو دیکھو۔ اگر کسی اور کو دیکھتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے۔ جو نظر جھکانے والے اور نظر اٹھانے والے، جھکانے والے جنت میں جائیں گے اور نظر اٹھانے والے بھی جنت میں چلے جائیں، تو جھکانے والوں کو اعتراض نہیں ہوگا قیامت کے دن اے اللہ اگر نظر اٹھا کے بھی تو نے یہی جنت دینی تھی جو نظر جھکانے والوں کو، تو ہم نے جو اپنی خواہشات کا خون کیا ہے، خواہشات کو ہم نے قربان کیا ہے، تو اس قربانی کا ہمیں کیا صلہ ملا؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ام نجعل المتقین کالفجار، نا نا نا، نظر جھکانے والے اور نظر اٹھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج سے عزم کریں بیوی کے علاوہ کسی سے محبت، وہ محبت جو بیوی سے کی جاتی ہے وہ کسی اور سے بولو نہیں کریں گے، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھو، اور اگر کبھی کسی ضرورت سے دیکھنا پڑ گیا تو بہن کہہ دیا کرو اس کو بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ جو آدمی بہن کہہ دیتا ہے نا تو شیطان کو ورغلانے کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ بہن بول دو اس کو اور وہ بولے بھیا، وہ کیا بولے آپ کو؟ بھیا۔ دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں، اس کے بچے ہوں گے تم کو ماموں کہیں گے تو فتنے کا خوف کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ اور جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ نماز ہے، نظر کی حفاظت ہے، یہ کس کا حکم سمجھ کے کرنا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اسی طرح میرے بھائی بات میں بار بار بیان کرتا ہوں، جو بالغ ہو چکے ہیں اور نکاح کی ان میں طاقت ہے تو وہ اللہ کا آرڈر سمجھ کے کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا وہ ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے، عورت کو بھی برائی سے بچانے کے لیے، مرد کو بھی برائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ہم پہ مہربان ہے، اسے پتہ ہے برائی کی طرف گئے تو سزا ملے گی۔ اللہ سزا سے بچانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ مرد اگر لڑکا بالغ ہو جائے وہ بھی نکاح کرے، لڑکی بالغ ہو جائے اس کا بھی کیا کرو؟ نکاح کرو۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ ابو۔ جب آپ شادی کرنا چاہو گے تو سب سے بڑی رکاوٹ کون بنے گا؟ ابا۔ ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پہلے زمانے میں شادی کرنے کا ذریعہ کون بنا کرتے تھے؟ ابا۔ ابا تھے تو شادی ہو جاتی تھی، اب ابا ہیں اس لیے نہیں ہو رہی۔ تو ایسے ابا کو بھی چاہیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹا جب بالغ ہو جائے تو بیٹوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو پڑھائی میں دل لگا رہا ہوتا ہے، اسے دکان پہ بٹھاؤ محنت سے جاب کر رہا ہوتا ہے، بزنس کر رہا ہوتا ہے، تو جب دیکھا آپ نے کہ یہ باصلاحیت ہے، محنت سے جاب کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تو اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا، کیونکہ جو آنے والی بہو ہے وہ تمہاری بھی بیٹی ہوگی اور اس سے جو اولاد ہوگی تم اس کے دادا ہوگے، جوانی میں دادا بن جاؤ، اس لیے اپنے بیٹوں کی کیا کرا دو؟ شادی۔ لیکن اگر بالغ ہوا بیٹا اور کما بھی نہیں رہا اور دیکھا کہ کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، کم وقت میں دکان پہ بٹھایا تو دکان کھا گیا، ایسے بیٹے میرے علم میں ہیں، دکان پہ بٹھایا تو دکان کھا گیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسکول میں داخل کیا، پڑھ کے نہیں دے رہا، یونیورسٹی بھیجا وہاں بھی نہیں پڑھ رہا، فیل ہو رہا ہے، پھر ایسے بچے کی شادی کی غلطی مت کرنا،
کیونکہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو کھلانا پلانا تو تمہارے ذمہ ہوگا، اس کا کام صرف اسپیڈ کے ساتھ بچے پیدا کرنا ہوگا۔ وہ ہر سال ایک بچہ باپ کی گود میں لا کے دادا کی گود۔ کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے ہیں، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے۔ جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ، یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے۔ جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ ہم رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہ اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں۔ اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں۔ دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں۔ یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی۔ تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے۔ کتنا قریبی تعلق، ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے۔ کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا۔ خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا، لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو بولو نا بھائی مزہ آتا ہے۔ مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا۔ جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا۔ جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہو، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ اب ہم نے کہاں جانا ہے، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے، دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی۔ یہ دنیا داروں کی عادت ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق۔ آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم۔ ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا۔
اور پھر 2-4 دفعہ مانگے, بولے قبول, جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما, اس کے بعد بٹوا نکال کے چیک کر رہے ہوں, یار کچھ بھی نہیں آیا, ویسے کے ویسے ہی ہیں. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے, بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں, لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق, یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم, دعاؤں میں لذت, بولو نا بھائی, ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے, لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ, تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا, فلاں پیسہ اچھا, فلاں کی گاڑی اچھی, فلاں کی بلڈنگ اچھی, فلاں کا پلاٹ اچھا, بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا, اسلام آباد کی رہائش اچھی, تو لہ الحمد, اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے تو, باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. او بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں, 8-10 پلاٹ ہو گئے, وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات میں بتا رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. رشتے خود آئیں گے, دھکے دے دے کے آئیں گے, ہٹو بھائی. آپ کے لیے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا. کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو, پیسے نکالو, پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو, صبر کرو, اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, 4 شادیاں کرنی ہے, لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی, تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ نے اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد, اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت, اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں, پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے, ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں, اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو, یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں, دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے, لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں, مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسا پٹکتی ہے موت. اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے, کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے. تو یحیی و یمیت, انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں, اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, وہ زندہ ہے, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے, مفہوم سوچ کے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ہے ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے, موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں, یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو تراوی میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آیت تو نہیں ہے. خالہ کا فون ہے, پھپھی کا فون ہے, فلانے کا ہے, کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا, مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے, دل لگے یا نہ لگے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو.
ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں, ایسا ہی تھا نا, لوگ نہیں پی رہے تھے, انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے, فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی, بھائی فری ہے نا, پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے, بولو نا یار, عادت پڑ گئی اس کی. تو لت لگانی پڑتی ہے, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر, لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے, قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا, اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے, کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ. دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے, ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے, وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہے. میں سعودیہ گیا نا, 2 مہینے کا ویزا تھا میرا, تو 2 مہینے میں نے بھینس دودھ نہیں ملا, ڈبے کا ہی پیتے رہے. حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا. جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے, جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں, میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. فوراً گلاس بھر کے پیا, اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ. تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ, دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا, پھر 2 چمچ, آہستہ 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 آہستہ, پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا. جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے. تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا, پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا. عرب زیتون اتنا کھاتے ہیں, انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں. ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے یہ کیا کڑوا. تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا, ٹیسٹ گین ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو آزان سننے کے عادی ہیں ان کو یورپ میں, امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے آزان کی آواز نہیں سنی, کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا. جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا, کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی ہے. ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں, ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے اسکائپ پہ, تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے, اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ. تو میں جب بات کر رہا تھا, بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی, تو وہ اذان کی آواز ان کو ہی کہہ رہے ہیں آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے. ان کو سکون مل رہا تھا. تو بھائی روزانہ یہ کلمہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تیسرا کلمہ ہے, یہ پڑھ لیں صبح بیٹھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے نا, یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا, ساری کائنات پہ ہی طلوع ہوتا ہے نا, تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہے. سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. والحمد للہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واللہ اکبر, اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی؟ شادی ہو جائے, بولو نا, کاروبار میں برکت ہو جائے, تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے نا, کأنہم حمر مستنفرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے. تو اللہ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں نا, وحشی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں. جب آپ جنگل میں جائیں, میں تو گیا ہوں, میں نے زیبرے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہے. جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے, اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے, کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے, اللہ کی بات کی جائے, ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدھے. تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نا جذباتی محبت کی ضرورت ہے. دیکھو محبت کی 2 قسمیں ہیں, ایک عقلی اور ایک طبعی. دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں بتاتا ہوں. ایک محبت ہوتی ہے عقلی.
عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں، میرا فرض بنتا ہے، لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا. یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کھوپڑی سے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کے حق ادا کرتے ہو. دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو. یہ سوچ، جیسے کوئی ٹیچر ہے، آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر، کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے، نہ شکل سے اچھے لگ رہے ہیں، نہ باتوں سے اچھے لگ رہے ہیں، کام بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں. اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے، ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے، تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹ ہی دے دوں. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے. یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہی ہے. اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بولو نا بھائی، پوری اور کیا انگلی کو چھیڑوں، دماغ حرکت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے ایک دم جذباتی. حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے؟ اس بچے نے تو بچے تو ماں کو ٹینشن ہی دے رہے ہوتے ہیں، ادھر پوٹی کر دی، ادھر پیشاب کر دیا، ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں، اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے، فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے، گھروں کی رونق ہی ختم کر دی. تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں. اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا، بہت اخپل طریقے سے ہنسیں گے، اخپل طریقے سے روئیں گے. ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے. ہنستے ہیں نا فل سپیڈ کے ساتھ، بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے. تو روتے بھی اسی طرح ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، بٹ ٹیں 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 شروع. تو یہ تو ماں کا احسان ہے، اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے، اس کے قضائے، اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے، اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے، نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے. وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے، چیزیں اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے. لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے.